अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, यह हमारा इस्लाह मुआशरा का 1040वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के हालात आप देख लो। सुबह में कुछ था, शाम में कुछ सुनने को मिल रहा है। शाम में कुछ है तो सुबह में कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। रात की खबर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, रात के 8 बजे वहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर 50 से 60 लोग राड़ों से, डंडों से ऐसे हमला करते हैं जैसे कि वो चोर उचक्कों के ऊपर, डाकुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स जो इल्म हासिल करने आए थे, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होने आए थे, उन्हें मार मार कर खून से लहूलुहान कर दिया जाता है, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में फिर इसको लेकर हंगामा खड़ा हो जाता है। रातों रात ये ख़बर आग की तरह से जब पूरे मुल्क में फैलती है तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे सैकड़ों स्टूडेंट्स जमा होकर इसका प्रोटेस्ट करते हैं। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे वो बच्चे एडमिटेड है, वहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स खड़े होकर और रात भर जो है शिद्दत की सर्दी में प्रोटेस्ट करते हैं। पूना के अंदर मुल्क के जिन जिन इलाक़ों में ये ख़बर पहुँची, वहाँ के स्टूडेंट्स बाहर निकले और उन्होंने इस हादसे का प्रोटेस्ट किया। इसको सख्ती के साथ में उन्होंने रद्द किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? आज मैं और आप जो है क़यामत के दहाने पर खड़े हुए हैं। क़यामत के दहाने पर, यानी दुनिया जिन हालात में चल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी अलामतें जो क़यामत के बारे में बयान फरमाई थी, वो एक एक करके पूरी होती जा रही है। और अनक़रीब ये दुनिया फ़ना होने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले ही दुनिया के अंदर जो कुदरती ज़ख़ीरे थे वो ख़त्म हो चुके हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। और देखते देखते दुनिया के जो मौसम हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले मौसम हुआ करते थे सर्दी का, गर्मी का, बारिश का। अब मौसमों का कोई मौसम नहीं रहा। अब कभी भी कुछ भी हो रहा है। गर्मी में बारिश हो रही है और बारिश में सर्दी हो रही है, सर्दी में भी बारिश हो रही है। बारिश अब 8-8, 10-10 महीने हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग ये क़यामत की अलामत है, ये क़यामत की निशानी है। और उसके बाद में अगर हम दुनिया के हालात को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगलों में आग लग चुकी है। आग, वो ऑस्ट्रेलिया की जो आग है इतनी ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है। उस आग की जद में जो है सैकड़ों गांव और हज़ारों मकानात, आप सोचो 14,000 मकानात जलकर खाकिस्तर हो चुके हैं उस आग की जद में। 14,000 मकानात। और जानवरों की अगर आप गिनती करेंगे तो कोई गिनती नहीं है। जो आंकड़े ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए से सामने आए हैं तो पता चला है कि 500 मिलियन जो जानवर है, 500 मिलियन जानवर होते हैं। 5 करोड़ जो जानवर है वो उस आग के अंदर जलकर खाक हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो रकबे के एतबार से उन्होंने लिखा है कि 10,000 किलोमीटर यानी 10,000 माइल्स उसका जो पूरा एरिया है। अब माइल्स जो होता है वो पता नहीं किलोमीटर में कितना होता होगा, फिर भी मेरे अंदाज़े से 15-1,000 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरी तरह से उस आग की जद में आ चुका है। वो पूरा क्या पूरा एरिया जलकर खाकिस्तर हो चुका है और तेज़ी के साथ आग आगे बढ़ रही है। ख़ास तौर पे अल्लाह की जो मखलूक है, जानवर, वो उसके अंदर अपनी जान गंवा रहे हैं। जंगल का इतना बड़ा हिस्सा जल चुका है और इंसानों की भी जानें उसके अंदर गई है। उसके बाद मेरे मोहतरम दोस्तों, हम आते हैं दुनिया के दूसरे हालात पर, तो हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान वो दोनों भी जंग के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं।
امریکہ نے دوبارہ سے بغداد کے اندر حملہ کیا، جس کے اندر ایران کے جو آرمی کمانڈر تھے ان کی جان چلی گئی۔ ایران تل ملا گیا اور ایران نے اعلان کر دیا کہ 2015 کے اندر جو ہم نے نیوکلیئر پلانٹ جو تھا اس کو بند کر دیا تھا، اس کے اوپر ہم نے دستخط کیے تھے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، اور اب ہمارا جو نیوکلیئر پلان تھا اور جو پلانٹ تھا اس کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، ہم بھی نیوکلیئر ہتھیار بنائیں گے۔ مطلب آلریڈی ایران کے پاس میں نیوکلیئر ہتھیار ہے، لیکن 2015 کے اندر اس نے یونائٹڈ نیشن کے کہنے پر ایک ایگریمنٹ پہ دستخط کیا تھا، جس کے تحت میں آگے وہ ایسے ہتھیار نہیں بنانے والا تھا۔ اب اس نے بھی دوبارہ سے یہ اعلان کیا ہم دوبارہ سے وہ ہتھیار بنائیں گے۔ ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوری طرح سے تلے ہوئے ہیں جنگ کرنے کے اوپر، اور ادھر سے ایرانی جو صدر ہے آیت اللہ خامنائی، وہ بھی پوری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں جنگ کے اوپر، وہ بھی تلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے پورے ملک کے اندر ایمرجنسی کا اعلان کر دیا کہ اب ہم جنگ کے حالات میں جی رہے ہیں، کبھی بھی دونوں کے درمیان میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اور اب جو جنگ ہوں گی میرے محترم دوستو، فرسٹ ورلڈ وار جس کے اندر اتنا نقصان نہیں ہوا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار جس کے اندر اتنا نقصان نہیں ہوا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ اس جنگ کے اندر جو ہے دونوں طرف سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ پوری دنیا دونوں گروپ میں شامل ہوں گی، اور دونوں طرف سے جب پوری دنیا آ کر کھڑی ہو جائے گی تو اس کے بعد دنیا دیکھیں گی کہ اب جو ہے وہ تیروں سے اور تلواروں سے لڑنے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، دونوں کے پاس میں نیوکلیئر ویپنس ہے، دونوں بھی نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال کریں گے، اور جب دونوں نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ تباہی ہی تباہی اور بربادی ہی بربادی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کی کتنی آبادی ختم ہوں گی، آپ سوچو فرسٹ ورلڈ وار جس وقت میں بندوقوں کا استعمال ہوتا تھا، 2 نالی کی بندوق کا، اس وقت دنیا کے حالات ایسے ہوئے تھے بس سے بدتر کہ پورے یورپ سے مردوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی کی وہ جو حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، ایک مرد وہ 70 عورتوں کے لیے کافی ہوگا، وہ زمانہ یورپ کی عورتیں دیکھ چکی ہے۔ پورے یورپ کے اندر مرد نہیں ہوتا تھا۔ میں نے میری آنکھوں سے ہسٹری ٹی وی 18 کے اوپر جو ورلڈ وار فرسٹ ہے اس کی پوری میں نے جو ہے بایوگرافی دیکھا تھا، اس کے اندر انہوں نے بتائے تھے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ماؤں کے گود سے 10 اور 12 سال کے جو بچے ہیں ان کو کھینچ کے لے جا کر ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دے کر ان کو میدان جنگ کے اندر کھڑا کیا گیا۔ آپ سوچو جب بچوں کو نہیں چھوڑا گیا تو مرد کہاں سے باقی رہ سکتے؟ مردوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ تو 2 نالی کی بندوق کا جو زمانہ تھا اس وقت میں مردوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، اب تو نیوکلیئر ہتھیاروں کا زمانہ ہے۔ بتاؤ آپ دنیا کے حالات کیا رہیں گے؟ اس لیے کہ میں ساؤتھ کوریا کی جس آرگنائزیشن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، جس سنستھا کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، تو ہمارا مشن یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر صدبھاونا، پیار، تاکہ دنیا جو ہے وہ جنگ سے رک سکے۔ اسی لیے میں ہمیشہ بتاتے رہتا ہوں کہ ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو دنیا بھر کے بڑے وہاں پہ پریسیڈنٹس آتے ہیں، ملکوں کے پی ایمس آتے ہیں، وہاں پہ ایگریمنٹس کے اوپر دستخط کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم دوستو، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، اتنی محنتیں ہونے کے باوجود، جب اس طریقے کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ 2 دنیا کی سپر پاور طاقتیں وہ جب آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں پھر اللہ ہی بس اب آنے والے حالات کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اس لیے کہ عراق امریکہ کی صورتحال الگ تھی، لیکن ایران اور امریکہ کی صورتحال الگ ہے، اور یہ پوری دنیا میں جو فتنے ہو رہے ہیں، جو فسادات ہو رہے ہیں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، وہ حدیث مشکات شریف کے اندر میں نے زبانی یاد کیا تھا، مطلب رٹ کے یاد کیا تھا عربی متن کے ساتھ میں، اور ہمارے استاد کو سنایا کرتا تھا تاکہ وہ حدیث مجھے اچھی طرح سے یاد رہے۔ اس میں 12 علامت قیامت کی بیان کی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ وہ پوری حدیث میں پھر کبھی ایک سبق میں اس کے ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں گا، ابھی مجھے صرف اس میں کا ایک پوائنٹ آپ کو سنانا ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ فتنے ایک کے بعد ایک ایسے آئیں گے
جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد ایک کے پیچھے ایک دانہ وہ زمین کے اوپر گرتا ہے، یعنی تسبیح جب ہماری ٹوٹ جاتی ہے، اس کے جو منکے ہیں ایک ایک کر کے زمین پہ جس طریقے سے بکھر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو ہریرہ، جب قیامت قریب ہوں گی تو فتنے ایسے ہی آئیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی فتنوں کا زمانہ ہے۔ رات میں کچھ ہے تو صبح میں کچھ ہے، رات میں حالات کچھ اور تھے اور نیند میں سے اٹھنے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ پتہ چلتا ہے اب ایک اور نیا فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے گناہوں سے ہم توبہ اور استغفار کا پورا اہتمام کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اے میرے پروردگار عافیت کا معاملہ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔